مسئلہ سما صحابہ کا اختلافی ہے۔ جواہر القرآن، جواہر القرآن کسی صحابی نے لکھی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھو، یہ بڑا پیش کرتی ہے بے وقوف۔ جہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سما موارد مخصوص، ایک ہے سما عادی۔ ہمارا اور للڑوں کا جو جھگڑا ہے وہ سما عادی میں ہے۔ بریلویوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ سما عادی میں۔ اور ایک ہے مورد مخصوص، مثلا کلیب بدر، کلیب بدر کا جزئی واقعہ۔ تو یہاں پر دو عنوان ہیں، ایک سما عادی ہے جو ہمارا اور مشرکین کا اختلافی مسئلہ ہے، اور ایک سما موارد مخصوصہ یا خرق عادت ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ہمارا سوال یہ کون سا مسئلہ اختلافی ہے؟ سما عادی کا مسئلہ یا موارد مخصوص کا مسئلہ؟ ایک تو اس کی وضاحت چاہیے۔ دوسرا، صحابہ کا اختلاف تب ثابت ہو کہ کوئی صحابی سما کا قائل ہو۔ ہم کہتے ہیں صرف ایک صحابی پیش کر دے جو کہے کہ میرا نظریہ مردے سنتے ہیں، ایک صحابی، یا صحابی پیش کر دے جو کہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، یا تابعی پیش کر دیں جو کہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے۔ لیکن صحابہ نہیں کہتے کہ ہمارا اختلافی مسئلہ ہے، تابعی نہیں کہتے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تبع تابعی نہیں کہتے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، چاروں اماموں میں سے کوئی امام نہیں کہتا کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ تو 14ویں صدی والوں کو کس نے ٹیلی فون کیا ہے؟ بھئی اگر صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہوتا تو یا تو کوئی صحابہ کہتے نا کہ ہم سما کے قائل ہیں۔ آپ ان سے پوچھو کہ ان صحابہ کے نام بتائیں جو سماع موتا کے قائل ہیں، لاؤ ان کے اقوال بھی صحیح سند کے ساتھ نام بھی، اور بالخصوص عادتاً سما جو تمہارا ہمارا ما بہن نزاع ہے۔ تو خر کی عادت پہ بھی تم تو نہیں لا سکتے، چلو عادتاً جو اختلافی اس پہ لاؤ۔ اور جب صحابہ ایک بھی صحابی قائل نہیں، بلکہ جب ام المومنین نے قرآن پڑھ کے عدم سماع میت ثابت کیا، اگر کوئی صحابی قائل ہوتا تو انکار کرتا یا نہ کرتا؟ جب ام المومنین قرآن پڑھ رہی تھی، اگر کوئی صحابی مردوں کے سننے کا قائل ہوتا تو ام المومنین کی تردید کرتا اور آیت کا کوئی دوسرا معنی کرتا۔ جب کسی صحابی نے دوسرا معنی بھی نہیں کیا، ام المومنین کی تردید بھی نہیں کی، اور آیت کا معنی سورے صحابہ میں یہی چلتا رہا، اب یہ کہنا کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رہا جواہر القرآن، اس میں بھی یہ لوگ فراڈ کرتی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو کہ جواہر القرآن میں جو یہ مضمون مذکور ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون آگے ذرا دیکھیں، یہ موارد مخصوص کے سما کا چل رہا ہے، پورا مضمون ہی دیکھ لیں، وہاں کلیب بدر وغیرہ وہی مورد مخصوص کی بات چل رہی ہے۔ ہمارا اور جو للڑوں اور بریلویوں کا اختلافی مسئلہ اس کی بات ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موارد مخصوص کی بات چل رہی ہے، اس پر بھی، اس عبارت پر شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ، جو کاتب ہیں جواہر القرآن کے لکھنے والے، انہوں نے خود رسالے میں رجوع لکھا توضیح ضروری میں، اور وہ جواہر القرآن ایک جلد والا کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ میں جب جواہر القرآن لکھ رہا تھا یا اقامت البرہان، تو عام مشہور یہ تھا کہ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تو میں نے بھی لکھ دیا۔ لیکن جب میں نے تحقیق کی، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ابن عمر کو
جو کلیب بدر کی روایت بیان کرتے ہیں ان کو سما کا قائل سمجھا گیا۔ اب کلیب بدر سما عادی ہے یا خاص سما ہے؟ وہ خاص مورد مخصوص کا سما۔ تو اس سے تو انہوں نے کہا میری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ ابن عمر نے بھی ام المومنین سے استفسار کیا تھا، اشکال کا حل پیش کیا کہ روایت میں جو آیا ہے قائل ابن عمر بھی نہیں تھے، اہل کلیب کے سما کے بھی، لہذا صحابہ کا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ اب جو جواہر القرآن پر اختلافی لکھنے والا ہے اور وہ بھی موارد مخصوص کا، اور وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ بات میری صحیح نہیں ہے، اور یہ اعلان بھی اس نے شائع کیا تعلیم القرآن میں بھی اور مختصر جواہر القرآن میں بھی۔ اب بھی کوئی بدماش یہ کہتا رہے یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ جواہر القرآن میں لکھا، یہ ایسے ہے جیسے بریلوی ہے تو اول ما خلق اللہ نوری جو روایت پیش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں۔ جب ہم سوال کرتے ہیں یہ روایت کہاں آئی، وہ کہتے ہیں جی یہ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں لکھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں بس نہیں وہاں لکھی ہے۔ تو ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ اگر یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ایک صحابی لاؤ جو عادتاً سماع میت کا قائل ہو، اس کا نام اس کا قول پیش کرو، ورنہ تمہارا صحابہ پہ بہتان ہے، خمینی کی طرح بہتان ہے، اور یہ تمہاری بک بکٹیشن ہے۔ بعد جن حضرات نے اختلافی لکھا وہ کلیب بدر کا مورد مخصوص کے متعلق بات کی ہے، عادتاً ایک بھی صحابی کو سماع میت کا قائل بتانا صحابی پر شرک کی تہمت لگانا ہے، اس لیے ایسی بدبختی سے توبہ کرنی چاہیے۔